آج پھر دیکھیے کس طرح دلی کی جامع مسجد کے سامنے رک کر ڈی جے بجایا جا رہا ہے اور ناچ گانا کیا جا رہا ہے، اور یہی نہیں بلکہ دلی جامع مسجد کی میناروں پر دیواروں پر لیزر لائٹس ماری جا رہی ہے۔ اس خبر کے تعلق سے باقاعدہ ہندوستان لائیو فرحان یحییٰ نے بھی لکھا ہے، دلی جامع مسجد کے باہر پھر وہی ڈی جے، ناچنا گانا اور شور شرابہ، پولیس لاچار اور بے بس۔ آخرکار کب تک ایسا ہوگا؟ مسجدوں کے باہر کیوں رک جاتے ہیں شوبھ یاتری؟ پہلے مہا شیو راتری اور پھر رام نومی اور پھر اب ڈاک کاوڑ لے جاتے ہوئے۔ دوستو اب آئیے ایک اور خبر پر بات کر لیتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ آج بامبے ہائی کورٹ نے 19 سال سے کچھ مسلم نوجوان جیل کے اندر سڑ رہے تھے، ان کے تعلق سے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ آخرکار بامبے ہائی کورٹ نے ان مسلم نوجوانوں کے تعلق سے کہ جو 19 سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کیا فیصلہ سنایا ہے، اور جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی کا اس میں کیا رول رہا۔ آئیے اس پورے معاملے کو جاننے کے لیے جمعیت علماء ہند کے اس پریس نوٹ کو دیکھتے ہیں۔ نئی دلی 21 جولائی 2025۔ بامبے لوکل ٹرین بم دھماکے کا مقدمہ آج تاریخی فیصلہ بامبے ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے ظاہر کیا۔ 19 سال کی طویل انتظار کے بعد اس مقدمے میں جبراً پھنسائے گئے مسلم نوجوانوں کو انصاف حاصل ہوا ہے۔ عدالت نے 5 ملزمین احتشام قطب الدین صدیقی، کمال انصاری، فیصل عطا الرحمان شیخ، آصف بشیر اور نوید حسین کو ملنے والی پھانسی کی سزا کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ عدالت سے 7 ملزمین محمد علی شیخ، سہیل شیخ، ضمیر لطیف الرحمان، ڈاکٹر تنویر، مزمل عطاء الرحمان، ماجد شفیع، ساجد مرغوب انصاری کو ملنے والی عمر قید کی سزا کو بھی ختم کر دیا۔ نچلی عدالت فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا اور اسے ملزمین کے حق میں تبدیل کر دیا۔ بامبے ہائی کورٹ 2 رکنی خصوصی بینچ جسٹس اے ایس کلور اور جسٹس شیام سی چانڈک نے آج صبح 9:30 بجے فیصلہ ظاہر کیا۔ عدالت نے ملزمین کی جانب سے حاصل کیے گئے بیان کو سرے سے خارج کر دیا اور اسے غیر قانونی قرار دیا۔ اسی طرح عدالت نے سرکاری گواہان کی گواہی کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے ممبئی ہائی کورٹ فیصلے کو انصاف کی سربلندی کرنے والا ایک فیصلہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آج جو لوگ بے گناہ ثابت ہوئے ان کے اہل خانہ کے لیے یہ ایک بڑا دن ہے، یہ ایک بڑا دن ہے، کیونکہ اس کے لیے 17 برس تک انتظار کرنا پڑا۔ یہ 19 برس انہوں نے امید اور نا امیدی کی جس اذیت میں گزارے ہوں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء مہاراشٹر کے لیگل سیل کی ایک اور تاریخی کامیابی ہے کہ جب اس کے قانونی کوشش کے نتیجے میں 12 ایسے لوگوں کو باعزت رہائی ملی جن میں 5 لوگوں کو پھانسی اور 7 کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی۔ اس کے لیے ہم اپنے وکلاء کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے دن رات محنت کی۔ عدالت نے ایسی مدلل بحث کی کہ سارا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ اس فیصلے سے ہماری اس بات کی ایک بار پھر تصدیق ہو گئی جو ہم برسوں سے کہتے آئے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی کے جھوٹے الزام میں گرفتار کر کے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک بڑا کھیل کا حصہ ہے۔ ایسا کر کے نہ صرف بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جاتا ہے بلکہ اس کے ذریعے ایک پوری قوم کو بدنام اور رسوا بھی کیا جاتا ہے۔ ہم برسوں سے یہ مطالبہ بھی کرتے آئے ہیں کہ تفتیشی ایجنسیوں اور پولیس کی جواب دہی طے کی جانی چاہیے۔ جب تک ایسا نہیں کیا جائے گا نہ صرف دہشت گردی بلکہ دوسرے قوانین کی آڑ میں بھی بے گناہوں کی زندگیاں اسی طرح تباہ و برباد کی جاتی رہے گی۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ آج جو ملک کے سیاسی حالات ہے اس میں پولیس اور ایجنسیوں کے لیے مسلمان آسان ٹارگٹ ہے۔ لوکل ٹرین بم دھماکے کے اس معاملے پر ممتاز قانون داں جمعیت علماء ہند کے وکیل اور اڈیشہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس مرلی دھر کا تبصرہ ہے کہ اس کیس میں جان بوجھ کر جانبدارانہ تفتیش کی گئی
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسے معاملات میں جہاں عوامی جذبات مشتعل ہوتے ہیں، میڈیا ٹرائل کے ذریعے کسی کو بھی مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ پریس کانفرنس پہلے کی جاتی ہے، ثبوت بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں۔ جسٹس مرلی دھر کا یہ تبصرہ ملک کے قانونی سسٹم کی اندر کی ساری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی طرح کی جواب دہی کے فقدان کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس بات کی مکمل چھوٹ مل جاتی ہے کہ وہ جس کو چاہے مجرم بنا دے، نہ تو ان کا کوئی محاسبہ ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے ان سے کسی طرح کا کوئی سوال ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس چھوٹ نے انہیں بے لگام کر دیا ہے، جس کی بدترین مثال یہ معاملہ ہے کہ جب انصاف کے حصول میں 19 برس کا طویل عرصہ لگ گیا، بے گناہ باعزت بری بھی ہو گئے، مگر ان لوگوں سے کوئی باز پرس نہیں ہوئی جنہوں نے 12 زندگیاں برباد کی۔ اس کے لیے متاثرین کو کوئی معاوضہ بھی نہیں ملے گا۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں، مگر ہماری نظر میں یہ انصاف ادھورا ہے۔ جب تک جواب دہی طے نہیں کی جائے گی اور بے گناہوں کی زندگیاں تباہ کرنے والوں کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اس افسوسناک سلسلے کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ قانون کی آڑ میں اس طرح بے گناہوں کی زندگیوں سے کھلواڑ ہوتا رہے گا اور ملک کا میڈیا ایک مخصوص فرقے کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا کر اسے بدنام کرتا رہے گا۔ مولانا مدنی نے آخر میں کہا ہے کہ بے قصور مسلمانوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والے آخر کہاں ہیں؟ ان کے چہروں سے نقاب اٹھانا اب ضروری ہے۔ صورتحال ملک میں مسلم اقلیتوں کے لیے بے حد پریشان کن ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ آج نہیں تو کل حالات بدلیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس پر خود نوٹس لینا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر بھی سخت غصے کا اظہار کیا ہے کہ نام و نہاد قومی میڈیا، اکثر متعصب الیکٹرونک میڈیا، مسلمانوں کی گرفتاری کے وقت طوفان کھڑا کر دیتا ہے اور ان کے خلاف ٹرائل شروع کر دیتا ہے۔ جب یہی لوگ عدالت سے باعزت بری ہوتے ہیں تو میڈیا کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یہ جانبدارانہ رویہ صحافت کے پیشے سے خیانت ہے۔ قابل ذکر ہے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ملزمین کو فوراً جیل سے رہا کیا جائے اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، تو یعنی کہ عدالت نے سال 2006 سے جیل کی پریشانیاں برداشت کرنے والے ملزمین کی جیل سے رہائی کا راستہ صاف کر دیا ہے۔ عدالت نے جیل میں انتقال کرنے والے کمال انصاری کو بھی مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ جس وقت جج مقدمے کا فیصلہ پڑھ رہے تھے، پھانسی کی سزا پانے والے 5 ملزمین بھی بذریعہ آن لائن اسے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے اور ان کے چہروں پر مایوسی جھلک رہی تھی، لیکن جیسے ہی فیصلہ ان کے حق میں آیا وہ ایک دم سے خوش ہو گئے اور عدالت اور ان کے دفاع کرنے والے وکلاء کا شکریہ ادا کیا۔ سینئر ایڈوکیٹ یوگ موہت چودھری نے عدالت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے فیصلے سے عوام کا عدلیہ پر اعتماد بڑھے گا، نیز قانون کی بالادستی قائم رہے گی۔ انہوں نے ملزمین کے حق میں بحث کرنے کے لیے دفاعی وکلاء کو موقع دینے کے لیے بھی شکریہ ادا کیا۔ یوگ چودھری نے جذباتی انداز میں کہا ہے کہ اس پورے مقدمے کا اگر باریکی بینی سے مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ملزمین کے خلاف جھوٹے ثبوت و شواہد کو اکٹھا کیا گیا تھا، جس کی آج عدالت نے تصدیق کر دی ہے۔ ملزمین کے مقدمات کی پیروی جمعیت علماء مہاراشٹر قانونی امداد کمیٹی کر رہی تھی۔ آج کے فیصلے کا صدر جمعیت علماء مہاراشٹر مولانا حلیم اللہ قاسمی نے خیر مقدم کیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ 19 سال تک ان لوگوں کو جیل کی سلاخوں میں سڑایا گیا، اب اس کا جواب کون دے گا؟ کون ہے ذمہ دار؟ آخرکار ان لوگوں کی زندگی برباد کرنے والوں کے خلاف کب قانونی کارروائی ہوگی اور کب ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس بیس پر ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی؟ بہرحال دوستو، آپ سب لوگ بھی اس فیصلے کے تعلق سے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں اور آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچ سکے
19 سال کے بعد عدالتیں ان کو بے قصور اور یہ کہہ کر بری کر دیتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔